الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے یوں: میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا رسول چونکہ سچا ہے، اس کی ہم تشریح میں کائنات جلوہ گاہ باری تعالیٰ ہے، یہ ٹاپک شروع کیا تھا ہم نے، اور اس میں ایک شعر حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی معین الدین چشتی المعروف گولڑا شریف والے المعروف بڑے لالچ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ یوں ہے شعر جو کل بھی میں نے پڑھا تھا: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ہم نے تعینات کو بیان کیا تھا مثال کے ساتھ کہ انسان کی اس کا مفہوم یوں ہے کہ انسان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، جو کچھ سوچتی ہے، جو رنگ بو شکل و صورت ہے، اللہ تعالیٰ تو رنگ بو شکل و صورت سے پاک ہے نا، تو یہ اس نے شکلیں دی ہیں اپنی پہچان کے لیے۔ یہ ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، وہ تعینات کہلاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو سارے مظاہر ہیں اسی ایک ذات کے، اللہ رب العالمین کے، جس کی ساری ہر طرف جلوہ گری ہے۔ شعر کے مطابق معبودیت الہ الوہیت کی فضائے نورانی میں پہنچ کر اور حقیقت ازلی کا آئینہ بن کر جو لوگ محنت کرتے ہیں معرفت الہی کی، ان میں ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے پھر، جس میں علم و حیرت ہم آغوش ہو جاتے ہیں۔ علم ٹاپ پہ جا کر حیرت کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہاں رنگ جو ہے شعر میں بمانی انداز ہے، ورنہ ذات باحت الالوان رنگوں سے پاک ہے۔ شعر میں جو لفظ ہے نا کہ ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، اللہ تعالیٰ رنگ سے پاک ہے، رنگ دیے ضرور ہیں لیکن خود بے رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ سے رنگ کس کا بہتر ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اسی کی الوہیت کے ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں، اسی کی معبودیت کے ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں۔ وہی ہمارا معبود ہے، ہم تو عبد ہیں۔ تو جب اتنا علم ہو جائے، اس کی ذات و صفات کی انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، تو علم و حیرت مدغم ہو جاتے ہیں، ہم آغوش ہو جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں۔ بس انسان کی وہ کیفیت ہے، اسی کو معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ تو رنگ کا مطلب ہوا بامانی ہے، ورنہ ذات جو ہے بات الالوان، یہ رنگوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اسی بات کو مجدد ملت حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور پنجابی نعت میں بھی یوں بیان فرمایا ہے: اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔
لوگ شعر تو پڑھتے ہیں سنتے میں سمجھتے کام نہیں ہے. بات تو سمجھ کی ہے نا. ہے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. یعنی ذات باری تعالی جو صورت جسمیہ جسم سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، شکل سے پاک ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے. انسان کی صورت میں اس نے اپنا ظہور فرمایا. کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف. دوبارہ پڑھتا ہوں حدیث قدسی. کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا. تو اس نے اپنا مخلوق میں تعینات میں یا مظاہر فطرت میں یا مناظر قدرت میں جسٹ اپنا ظہور فرمایا. اور وحدت تھی، اس کی پہچان تھی. اس وحدت میں میلان کثرت کے آثار پھوٹ پڑے. تو اس ظہور کا مظہر اتم و اکمل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلیلہ بنی. گویا اس طرح وہ بے صورت سے ظاہر ہوا کہ مٹی کی ایک مورت میں اس کی بے رنگی رنگ دکھانے لگی. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، اس مخلوق جو مٹی کی ہے انسان، اس کی قدر کیا کرو. اللہ نے بھی اس کو جھنجھوڑا ہے. یا ایہا الناس، انسان غالباً کا ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شے نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، تیری نوک پلک درست کی اور تجھے اعتدال پر پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، القرآن. پھر جس طرح سے چاہی تجھے شکل و صورت دی. انسان اس شکل کی قدر کر، صورت انسان کی قدر کر. اصل یہی ہے اس کی پہچان. انسان جو پہچان کرتا بھی ہے کرواتا بھی ہے، یہی معرفت الہی ہے. اس میں سب سے زیادہ مظہر اتم جو ظہور ہوا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جلیلہ ہے، جو مظہر اتم ہے، اکمل ہے، کامل ہے. کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم، کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. بے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم